بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے لوگوں، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور تو فرمایا فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو تو، یعنی کہ اللہ کریم نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے لیے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دوڑو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جمعے کی کیا مقام و مرتبہ اور کیا فضیلت اور برکت ہے۔ تو جمعہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، اور پھر آ کر خطبے میں شامل ہوا، پھر آ کر جمعہ ادا کیا، تو اللہ کریم اس جمعے سے پچھلے جمعے تک اور 3 دن مزید زیادہ تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز جمعہ کی برکت ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی جمعہ نہیں چھوٹے گا۔ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص مسلسل 4 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، قلب پر مہر ثبت فرما دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف، وہ جمعے کی طرف اس کا دل آئندہ راغب ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور فرمایا مگر تیرا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے رہتی ہے، تو فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے، برکت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس، کیا آپ کو ایسی چیز نہ عطا کروں، ایسی چیز نہ عطا کروں کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کی تلوار خون آلود ہے، اور ایون اس کی جو تلوار ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے بھی افضل عمل۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے افضل عمل بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کی تلوار خون آلود ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرا شخص اللہ کے راستے میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات تقسیم کر رہا ہے، فرمایا اس سے بھی افضل عمل۔ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور کرم کیجئے، بیان فرمائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی اتنی برکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں ہر وقت جب بھی دیکھتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں، یعنی کہ ان کے چہرہ کو دیکھ لینا اللہ کے ذکر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم ایسے صوفیاء اور ایسے ذاکرین کی جانب کیوں نہ متوجہ ہوں، ان کی طرف کیوں نہ رغبت رکھیں، ان کی مجالس میں کیوں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت کیوں نہ اختیار کریں، ان کی صحبت کیوں نہ اختیار کریں، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا، اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ جیسے خود اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں بھی وہی محفیت مل جاتی ہے، یہ ان کی صحبت کی برکت ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا کسی درویش کی مجلس میں، صحبت میں بیٹھ جانا، فرمایا 100 سال کی جو ریاکاری سے پاک عبادت ہے، فرمایا اس سے بھی افضل عمل۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 100 سال کی جو ریاکاری سے پاک عبادت ہے اس سے بھی افضل ہے کسی اللہ والے کی مجلس کے اندر بیٹھنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے عبادت تو کی، جس نے علم تو حاصل کیا مگر عمل سے محروم رہا۔ پھر فرمایا
فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے عمل تو کیا مگر اخلاص سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی عنایت ہے دلوں کے اندر جو ہے اخلاص کا جو بیان ہے اس کے بارے میں یہ بات سنیے کہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، جو اعمال کا دار و مدار ہے، جو انٹینشنز، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، انٹینشنز پر ہے، ہماری سوچوں پر ہے، ہماری نیت پر ہے۔ وہ اعمال، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری نیت سے ضرور ہے۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہم لوگوں کی اگر مدد کریں تو ہم لوگوں کو معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کی مدد کر رہے ہیں، فلاں کی مدد کر رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انداز بیان فرمایا، لوگوں کی مدد کرنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا۔ فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے دو، اس طرح کر کے دو، دینے والے کو، محتاج کو اس طرح کر کے دو کہ فرمایا تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، فرمایا بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اور ہم اس طرح کر کے لوگوں کی مدد کر کے، امداد کر کے، تو ہم سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کی امداد کی، اس سے اس کی تضحیق ہوتی ہے۔ یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ کسی کی امداد کر کے اور لوگوں کی بھی بتایا جائے کہ فلاں کی امداد کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا، فرمایا اس طرح کر کے امداد کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا تو کس طرح پتہ چلے گا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو مستحق کو بھی دے اور جو غیر مستحق ہے تو اس کو بھی عطا کر۔ فرمایا تیرا رب تجھے وہ بھی دے گا جس چیز کا تو مستحق ہے، اور تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جس کا تو مستحق بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے اور آپ کے رفقاء نے دین کی یوں تبلیغ کی، اور جو دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ میرے شیخ و مرشد سیدی و مرشدی سلطان المشائخ فخر المشائخ حضرت خواجہ منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ فرمایا شریعت جو ہے وہ راستہ ہے۔ اکثر اولیاء کرام نے فرمایا نا، بیان کیا کہ شریعت جو ہے وہ راستہ ہے اور طریقت جو ہے وہ منزل ہے۔ حضور حضرت خواجہ منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں کہ شریعت جو ہے وہ راستہ ہے، طریقت منزل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طریقت راستہ ہے اور شریعت منزل ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو استقامت ہے وہی جو ہے آخری شرط ہے۔ تو حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا استقامت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ اگر بندہ دین پر ثابت قدم ہے، اپنی نسبت کے ساتھ مخلص ہے، اپنے شیخ کے ساتھ مخلص ہے، تو فرمایا اس اخلاص سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سورہ اخلاص کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو بیان کیا گیا فلاں شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس سے پوچھا گیا کہ تو ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور مسکرائے اور حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ فرمایا تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، ہماری جو انٹینشنز ہیں، ہماری جو نیتیں ہیں، ہم ان کو صاف کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے پاک کریں گے۔ یہ ہمارا جو ارادہ ہے، ہمارے جو نیک نیتیں، اللہ ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے تخیلات کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری سوچوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچوں کو پاک کریں، تخیلات کو پاک کریں۔ میرے شیخ و مرشد حضور قبلہ عالم صوفی باصفا حضرت خواجہ صوفی نور محمد منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے غلام خادم عرض کرنے لگے کہ حضور جو سوچ ہے وہ تو آ ہی جاتی ہے، تو کسی ایسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں برا سوچنا جو ہے اس کا تو کوئی جو ہے
وہ اس کی تو کوئی قباحت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سوچ جو ہے وہ آ ہی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا غلط سوچنا بھی اس کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تو ہر چیز، ہر شخص کا مقام اپنے رب کے سامنے ایک مقام و مرتبہ ہے. تو ہمارا بھی جس طرح اللہ ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے، فرید فرمایا ہم تمہاری ونحن اقرب، اور ہم تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم قریب ہیں. تو جب اللہ ہماری جان کے بھی قریب ہے، ہماری رگوں کے قریب ہے، ہمارے سانس لینے کے ساتھ، سانسوں کی روانی کے ساتھ اس کا ذکر چلتا ہے، اس کا ہونا ہے، وہ ہمارے سانسوں کے ساتھ موجود ہے، تو اس رب کے سامنے کیوں نہ اخلاص پیدا کریں. اور آپ سے جب سوال کیا گیا تصوف کیا ہے، تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف جو ہے، فرمایا دیکھنے اور دکھانے کا نام تصوف ہے. اور اہل طریقت کی مجالس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ان کی رغبت میں، ان کی صحبت میں آتے ہیں، یقین جانیے ان کی نظر کی برکت، ان کی صحبت کی برکت سے کئی لوگ صوفی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ، بے شمار لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں. کئی لوگ جن کے آتے تو کافر ہیں، آتے تو ان کے کفر پر، ان کے دلوں پر کفر کی مہریں لگی ہوتی ہیں، تو ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی نگاہ ناز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی جو مہریں ہیں وہ مٹا دیتا ہے، اور ان کے دلوں کو کفر کی سیاہی سے پاک کر دیتا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. تو مجوسی آیا تو عرض کرنے لگا، آپ کے سامنے بیٹھا، اس نے کشف کیا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، تو کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جسم کے اندر نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہے، تو مگر آپ کے دل کے اوپر فرمایا ایک سیاہ نقطہ ہے. تو کہنے لگا آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ نقطہ، فرمایا یہ نقطہ. تو آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ مقام تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو کہنے لگا یہ مقام میں نے اپنے نفس کی نفی کرنے سے یہ مقام حاصل کیا. میرے نفس نے مجھے کہا کھا تو میں نے کھانا چھوڑ دیا، میرے نفس نے کہا پی تو میں نے پینا چھوڑ دیا، میرے نفس نے کہا دیکھ تو میں نے اس طرف دیکھنا چھوڑ دیا، میرے نفس نے کہا آرام کر تو میں نے سونا چھوڑ دیا. میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی نفی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ مجھے کشف عطا کر دیا. میں جس کی طرف دیکھتا ہوں میں اس کے دل کا حال بھی جان لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہتا میں آپ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے کفر کی سیاہی ہے. فرمایا پھر کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا؟ اب تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اب تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ تو کہتا میرا نفس کہتا ہے کہ اسلام قبول نہ کر. آپ نے فرمایا ساری زندگی تو نے اپنے نفس کی نفی کی ہے، تو اس ریاضت کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو سینوں کا علم بھی جانتا ہے، تو تجھے کشف کی جو دولت ہے وہ مل گئی. تو فرمایا تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ تو نفس جواب میں کہنے لگا میرا نفس اس بات کی تردید کرتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں. تو آپ نے فرمایا پھر تو تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا. اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیری ساری عمر کی یہ ریاضت، یہ عبادت جاتی رہے گی، یہ کشف جاتا رہے گا، یہ مقام جاتا رہے گا، یہ مرتبہ جاتا رہے گا. تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو آپ نے فرمایا ذرا پھر کشف کر، اپنی آنکھوں کو بند کر کہ کیا تمہیں میرے دل کے اوپر وہ سیاہی نقطہ نظر آ رہا ہے؟ تو پھر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جب آنکھیں کھولی تو کہنے لگا اب وہ نقطہ بھی ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نقطہ، فرمایا تمہارے کفر کی سیاہی تھی. فرمایا وہ نقطہ تمہارے کفر کی سیاہی تھا جس کی وجہ سے اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ نقطہ بھی دور ہو گیا. اللہ اکبر. یہ صوفیاء کرام، ایسے بزرگان دین کی مجالس جن کے سامنے کوئی کافر بھی بیٹھتا ہے اس پہ بھی ایسی نظر ڈالتے ہیں، نظر رحمت، نظر کرم ڈالتے ہیں. ایسے کریم لوگ ہیں، ایسی نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے، ان کے سینے بھی وہ نور کے ایمان سے بھر جاتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ایسے صوفیاء کی مجالس کی طرف رغبت رکھیں، ان کی طرف جائیں، ان کی قدموں میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے بیٹھنے کے ساتھ اپنا جو ہے ان کے مجالس میں جا کے شامل ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
جس انا ذکرنی من جلیسن، فرمایا جس جگہ پہ میرا ذکر کیا جاتا ہے میں بھی اس مجلس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی پاک مجالس، جن مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اللہ بھی ان مجالس میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں، جہاں پر ذکر کی محفل دیکھتے ہیں وہ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو تو وہ فرشتے فرمایا میری بارگاہ میں، اللہ کریم فرماتا ہے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تو تیرے نام کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ یا باری تعالیٰ تیرا قرب چاہتے تھے، جنت کی طلب چاہتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا، رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ اس ذکر کی محفل اور مجلس کی برکت سے میں نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ فرمایا اس محفل کی برکت سے جو جنت کی طلب کرتے تھے میں نے ان کو جنت عطا کر دی، اور جو دوزخ سے پناہ مانگتے تھے میں نے ان کو دوزخ سے پناہ عطا کر دی۔ تو روایت میں اس طرح آتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ محفل اس مجلس کے پاس سے کچھ تماشائی سپیکٹیٹرز گزر رہے تھے، تماشا دیکھنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے تو آپ اے اللہ کریم آپ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل ذکر کی برکت سے جو تماشا دیکھنے کے لیے رکے تھے میں ان کی بخشش کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ کے تخت کو جن اور دیو وہ لے کر آسمانوں میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہوگی؟ تو حضرت سلیمان پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ بات میں نے اپنے شیخ و مرشد کریم سے سنی، حضرت الحاج خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے سنی۔ کیا خوب بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا اس مقام و مرتبت سے بھی بڑھ کے فرمایا ایک چیز ہے۔ فرمایا پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام دیا کہ جن آپ کے تخت کو ہواؤں میں فضاؤں میں لے کر اڑ رہے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ تو آپ نے حضرت سلیمان پیغمبر نے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ اس سے بڑھ کر مومن کی جو ہے وہ تسبیح و تحلیل ہے، جو مومن اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس سے بڑھ کے مومن کی وہ تسبیح ہے جس پہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ کیونکہ فرمایا یہ ملک جو ہے فرمایا یہ فنا ہو جائے گا، یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ سارا جاہ و جلال جاہ و حشمت سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن مومن کا اپنے رب کو یاد کرنا پھر بھی باقی رہے گا۔ مومن کا اپنے رب کو یاد کرنا پھر بھی باقی رہے گا۔ تو اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا ایمان والے لوگوں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ تو مومنوں کو اللہ نے اپنی یاد کا جو ہے وہ فرمایا، اپنے ذکر کا فرمایا، مومنین کو فرمایا۔ تو آئیے ہم اس بات سے ادراک کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کیا ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو صبح اور شام میرا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پیغام کو عام کرتے ہیں، اس ذکر کو عام کرتے ہیں، اس صوفیاء کی جو مجالس ہیں اس محافل کو عام کرتے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔